الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 10 وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا ہی کے اندر عطا فرما دی، ان کی ذوات قدسیہ کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ایک مکمل سیریز لے کر حاضر ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی نشست جس میں ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی تھی۔ آج اس سلسلے کی دوسری نشست ہے اور اس نشست میں ہم آپ کے سامنے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ نام سب کو معلوم ہے کہ عمر آپ کا نام ہے، خطاب آپ کے والد ہیں، والدہ کا نام حنتمہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 10 سال اور ایک قول کے مطابق 10 سال 5 ماہ رہی، اور کل عمر جو آپ نے پائی ہے وہ 66 سال اور بعض کے قول کے مطابق 63 سال، بعض نے 64 بھی کہی، اس کے علاوہ بھی اقوال موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور سے بہت زیادہ قرب حاصل ہے۔ آپ 40ویں مرد ہیں جس نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں تھے اس وقت مسلمانوں کے اور اسلام کے سخت دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جب آپ نکلے تلوار لٹکائے ہوئے، رستے میں ایک مسلمان صحابی آپ کو ملے جنہوں نے آپ کے تیور دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا تاکہ یہ فتنہ ختم ہی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد کو ختم کرنے سے پہلے جاؤ تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن وہ بھی محمد کے دین کو قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سنتے ہی اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے، اور ان کے شوہر حضرت سعید ابن زید یہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور سابقون الاولون یعنی جو اولین مسلمان ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہیں ان میں سے آپ ایک ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، آپ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے مکان پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور بہن قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، اور ایک صحابی ان کو قرآن کی تلاوت سکھا رہے تھے۔ ایک صحابی اور بھی تھے جو ان کے گھر میں ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجایا، جب پوچھا گیا کہ کون تو انہوں نے کہا کہ عمر، جس پر حضرت سعید ابن زید نے دروازہ کھولا، اور وہ صحابی جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ مکان کے کسی کونے میں جا کر چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جیسے ہی اندر داخل ہوئے انہوں نے کہا مجھے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، یہ کس چیز کی آواز تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا،
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بددین ہو چکے ہو اور محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہو۔ اس پر حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، جس پر حضرت عمر نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کیا اور اس قدر سختی سے مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ جب آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو حضرت عمر نے انہیں بھی منہ پر ایک سخت گھوسا دے مارا، جس کے باعث ان کو بھی بہت زیادہ چوٹ آئی، لیکن حضرت فاطمہ نے ساتھ ہی کہا، کیونکہ خون تو حضرت فاطمہ کی رگوں میں بھی حضرت عمر ہی کا تھا۔ حضرت عمر کی وہ بہن تھیں، جرت مند بھی تھیں، اور پھر اسلام کا جو جوش اور ولولہ اور جو جذبہ ہے، یہ کلمے کی جو طاقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کا جو ایک ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے، وہ بھی حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر اگر آج تم ہمیں قتل بھی کر دو تو ہم جان تو دے دیں گے لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال حضرت عمر نے کہا کہ تم مجھے بھی وہ کلمات جو تم پڑھ رہے تھے، جو قرآن ہے، وہ مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی اس کو پڑھوں۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، اس کے بعد وہ جو آیات تھیں ان آیات کی تلاوت حضرت عمر نے کی۔ غالباً سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھی گئیں اور آپ نے بھی ان کو پڑھا۔ بہرحال یہ جو قرآن کریم کی آیات تھیں یہ حضرت عمر کے سینے میں جا کر پیوست ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا تبدیل ہوئی، اور حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں ان کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کروں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد تم دو لوگوں کی اقتداء اور پیروی کرنا۔ فرمایا وہ دو لوگ ابو بکر اور عمر ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں ان کی اتباع کا، ان کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے دوسرے نمبر پر خلیفۃ المسلمین بنے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرض وصال میں آخری وقت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین اور اپنے بعد خلیفۃ المسلمین نامزد کر کے گئے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال اور ایک قول کے مطابق 10 سال 5 ماہ خلافت کا فریضہ اس شان سے سونپا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں زمین عدل سے بھر گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ کا حکم ہواؤں پر بھی جاری ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر زلزلہ زمین پر اگر آتا تو وہ زمین بھی حضرت عمر کے حکم پر رک جاتی، جو اس کی کپاہٹ اور لرزہ ہوتا وہ ختم ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق کے خط پر رک جانے والے دریا آپ کے خط پر جاری ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال گویا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ زمین پر لوگوں کے اوپر حکومت عطا فرمائی تھی، بلکہ زمین کے علاوہ دوسری چیزوں پر بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا منظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ بھی فرمایا۔ حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو سیر اعلام النبلاء میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، اطلع ابو بکر و عمر، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس دوران حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر فرمایا ھذان السمع والبصر، فرمایا کہ یہ دونوں میری آنکھ اور میرے کان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اپنے والد سے یہ روایت نقل کی ہے۔
حضرت محمد بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایہن یا ابن الخطاب فوالذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجن الا سلک فجن غیر فجک، فرمایا کہ عمر قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ شیطان جس گلی میں تمہیں آتا دیکھ لیتا ہے، فرمایا وہ تمہیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک حدیث شریف مروی ہے، آپ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یفرق من عمر، کہ شیطان حضرت عمر سے بھاگتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب جامع الترمذی میں نقل فرمایا ہے اور اس کی تصحیح فرمائی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ جن اور انس میں سے جو شیاطین ہیں وہ عمر سے دور بھاگتے ہیں، عمر سے دوری اختیار کرتے ہیں، گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ دیکھ کر فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی زہد والی زندگی گزاری۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معرفت الصحابہ جلد 1 صفحہ 53 اور حدیث نمبر 208، اس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت امام ابو نعیم نے نقل کی ہے، کہتے ہیں خطب عمر ابن الخطاب الناس، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، وہ خلیفۃ، اور آپ کا زمانہ خلافت تھا، یعنی آپ بادشاہ اسلام تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کے حکمران تھے۔ فرمایا وعلیہ ازار، باوجود بادشاہت کے خلافت کے، فرمایا وعلیہ ازار، آپ پر ایک چادر تھی، فیہ 12 رقعۃ، اور اس چادر کے اندر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ 12 پیوند حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر جو اوڑی تھی اس میں لگے ہوئے تھے۔ آج کل کے بادشاہوں کی شاہانہ زندگی کو اگر ہم ملاحظہ کریں، حضرت سیدنا عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پر حکومت فرما رہے ہیں، اور سورج آپ کی حکومت میں، آپ کی سلطنت میں، آپ کے زیر نگیں جو زمین کا حصہ ہے اس میں غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس عمر کی یہ شان تھی کہ وہ اس قدر وسیع رقبہ زمین پر حکومت کرنے کے باوجود 12 پیوند لگی ہوئی جو ہے وہ قمیص اور چادر اوڑے ہوئے ہے۔ اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں بہت سی باتیں معروف ہیں، اور مورخین نے، سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر میں صرف 9 لقمے تناول فرمایا کرتے تھے، اور اس میں بھی آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ رات کے کھانے کے وقت حضرت عمر فاروق اعظم جب کھانے کو سامنے رکھا جاتا اور اس سے لقمہ اٹھاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، اور آپ یہ کہہ کر رویا کرتے تھے کہ نہ جانے آج کتنے مسلمان میری سلطنت میں، میری رعیت میں ایسے ہوں گے کہ جو بھوکے سو رہے ہوں گے، اور آپ اس کو یاد کر کے رو پڑتے تھے اور آپ اس پر جو ہے وہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی زاہدانہ زندگی گزاری، اور اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی معروف سی بات ہے جو بارہا آپ نے بھی سنی ہوگی کہ آپ سے جب روم کا ایلچی ملنے کے لیے آیا تو وہاں اس نے آپ کو زمین پر ایک پتھر کا سرہانہ لگا کر اور ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام کرتے ہوئے دیکھا، نہ کوئی نگہبان، نہ حافظ، نہ گارڈ، نہ کچھ بھی نہیں، تنہا آپ سو رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سونے میں وہ روگ تھا کہ وہ حضرت عمر کو دیکھ کر کپ کپانے لگ گیا تھا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، فرمایا اہل جنت کا چراغ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اہل بیت سے بھی بہت زیادہ تھی، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ اور آپ نے یہ نکاح کس لیے کیا تھا؟ آپ نے اس کی وجہ حضرت علی کو یہ بتائی کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کل سبب و نسب منقطع، کہ ہر ایک نسب منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما خلا سببی و نسبی، مگر حضور نے فرمایا کہ میرا نسب اور میرا سبب قائم رہے گا۔ وکل ولدی ابن فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمہ، اور فرمایا ہر باپ کی اولاد کا نسب ختم ہو چکا ہوگا، لیکن فاطمہ کی اولاد کا نسب باقی رہے گا۔ فإنی انا ابوہم وعصبتہم، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا عصبہ ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اتنی محبت تھی کہ حضور کے خاندان سے تعلق جڑ جائے تاکہ قیامت میں میرا جو نسب اور سبب ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق نے اس وجہ سے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا، اور اہل سنت و جماعت کی معتبر کتب میں بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اور اسی طرح حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیر و اعلام النبلاء میں حضرت امام حسین الشہید، شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر آپ نے ترجمہ قائم فرمایا ہے، اس کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے ساتھ محبت کا ایک مکمل واقعہ درج کیا ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شدید اور تیز باتیں برداشت کی۔ آپ اندازہ کریں اس سے بھی محبت جو اہل بیت کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے وہ واضح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ اور امام ذہبی نے اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور فرمایا کہ یہ صحیح الاسناد روایت ہے، اس کی چین کے اندر کوئی راوی ایسا نہیں جو ثقہ نہیں، فرمایا صحیح الاسناد روایت ہے، اور امام ذہبی نے اس کو اپنی سیر میں نقل بھی کیا۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر ممبر پر بیٹھے تھے، حضرت امام حسین ممبر پر حضرت عمر کے چڑھ گئے اور خلافت کا زمانہ ہے، اور فرمانے لگے کہ تم میرے نانا کے، میرے والد کے ممبر سے ہٹ جاؤ اور اپنے والد کے ممبر پر جاؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھیں کتنی شائستگی سے جواب دیا کہ ہمارے والد کا تو کوئی ممبر نہیں، یہ ممبر تو تمہارے نانا ہی کا ہے جو ہمارے پاس ہے، جس پر ہم آج عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں کھڑے تھے تو حضرت عمر نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور جب وہ اترنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹے تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھیں؟ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں سکھائی، میں نے خود یہ باتیں آپ سے کی ہیں۔ تو حضرت امام حسین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹا ہمارے سروں پر جو بال ہیں، یعنی ہمارے سروں پر جو عزت کا تاج ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے رکھا ہے، اور اس کے بعد تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اور تمہاری برکت ہے کہ آج ہم عزت والے ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بالخصوص خلفاء راشدین کس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیلا رکھی ہیں کہ یہ اہل بیت کے حوالے سے ان کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ سب باتیں لوگوں کی اپنی اختراع ہیں، اپنی پھیلائی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کے شر سے اہلیان اسلام کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، کہ بے شک عمر کی زبان پر رب تبارک و تعالی جل شانہ کلام فرماتا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدث گزرے ہیں کہ جن کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اترا کرتا تھا، لیکن فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے محدث ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی محبت تھی حضرت عمر کے ساتھ، اور یہ بھی فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو یہ ساری روایات اور یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عمر کی شان و عظمت حضور کی نگاہ میں کیا تھی۔ بہرحال یہ مختصر سی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس سیریز کو خود بھی ملاحظہ فرمائیں، اپنے گروپس میں بھی شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اور یہ دین کا پیغام ہے جو ہمارا فریضہ ہے کہ سب تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔